الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام الموت واعظ صدق الله وصدق على رسوله النبي الكريم میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، دینی زندگی میں عزت بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ہے عزت۔ اور کیوں عزت ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلق کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت یہ پہلا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات یعنی سارے جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سے بہتر بنایا، اور پھر ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ مسلمان ہونے کا صدقہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ یہاں نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، رمضان کے روزے رکھے، حج ادا کیا، مساجد کو آباد کیا، اور کئی لحاظ سے کل ہم نے جنازہ پڑھا۔ اب وہ ایمان کی ایک نسبت تھی، قرآن کی ایک نسبت تھی، دینی ماحول کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ ان کے تعلق کی ایک نسبت تھی۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی گیا ہوگا جنازے پر، کتنا بڑا جنازہ تھا لیاقت باغ، آپ میں سے کوئی گیا ہے کہ نہیں؟ کل قاضی عبدالرشید صاحب کو پتہ چلا ہوگا آپ کو، آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ ایسے علماء کے جنازہ کو نہیں چھوڑا تھا، ایسے بزرگوں کو جنازے جو ہے ان کو نہ چھوڑا تھا۔ ہر جنازے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ایسے جنازوں پر تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ لیاقت باغ سارا بھرا ہوا تھا، باہر سڑکیں ساری بھری ہوئی تھی، ادھر ادھر اتنے لوگ تھے جس کی حد کوئی نہیں۔ یہاں بھی تشریف لائے ہیں مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ مولانا قاضی عبدالرشید صاحب کو جانتے ہیں نہیں جانتے آپ؟ ان میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اس مسجد کا افتتاح جو ہے نا وہ بھی انہوں نے کیا جب میالگیم میں ہوتے تھے۔ بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو دین کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت دی اتنی کہ اللہ رب العزت نے کم از کم 1.5 سے پونے 2 لاکھ افراد جو ہے وہ جنازے میں شہید ہوئے۔ آیت جو پڑھی اس میں اللہ رب العزت کس طرح متوجہ کر رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ ہے مگر مسلمان ہو۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی، تمہاری موت اس حالت میں آئے گی جیسے تم زندگی گزارو گے،
اور جیسے تمہاری موت آئے گی قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا. یعنی اگر ہم نے نیکی پر زندگی گزاری، اللہ کی رضا میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں زندگی گزاری، تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت ضرور بضرور ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اٹھائے گا. یہ زندگی گزارے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کر کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارے. یہ آپ آئے ہیں، یہ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے نہیں. اگر دل کی گہرائی سے بات کہوں تو اس ذات نے آپ کو بٹھایا ہے. اس ذات نے اگر آپ کو نہ بٹھایا ہوتا تو آپ کے قدم ابھی باہر ہوتے، آپ کا رستہ ابھی گھر ہوتا، آپ کسی اور لحاظ سے اپنے گھر میں مصروف ہو جاتے. لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے بھی دین کی بات سننے کے لیے بٹھایا تو اس ذات نے مہربانی کی. یہ اس کی کے خوش ہونے کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے نیند کا جھٹکا بھی مار رہے ہیں. پتہ نہیں رات کو کسی کام میں ایسے سے واپس آئے ہوں گے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن بیٹھے کیوں ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہاں آپ بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. قرآن کہتا ہے پسند کیا جاتا ہے، ہدایت دی جاتی ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف. یعنی جو دین کی سوچ رکھتا ہے سب سے پہلے یہ ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، صرف گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کریں، ایک خود نماز کے لیے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ میں سے اگر دعوے سے نہ کہوں تو گمان سے کہہ لوں چلو کہ ہر فرد اپنے گھر کے 3 فرد اور لے کر آتا تو یہ 2 صفحے، 2 نہ ہوتی تو کم از کم 1.5 صفحے ضرور ہوتی. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے نا اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی یہاں مسجد میں آ کر سجدہ دینے کی انشاءاللہ، تو آپ اللہ کے فضل سے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی کوشش کریں کہ مسجد کے اندر آ کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک مستقل طور پر عادت ڈالیں، تاکہ جب وہ اس طرح سے آئندہ جماعت کی نماز میں آنا شروع ہو جائیں گے. بات یہ ہے گھر کا ماحول گھر کا سرپرست بناتا ہے، گھر کا بڑا بناتا ہے، باپ بناتا ہے. باپ کی سوچ ہوگی تو اس کا کوئی بیٹا جو ہے وہ نماز سے نہیں رہے گا، اس کی کوئی بیٹی جو ہے وہ نماز سے نہیں رہے گی. چلو گھر کے ماحول میں والدین دونوں کا ہے، لیکن بیٹی بھی اٹھے گی نماز پڑھے گی، اہلیہ بھی اس کی پھر نماز پڑھے گی، دیگر افراد سارے نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سب کچھ ہوگا. تو کوشش کریں گے نا کہ انشاءاللہ گھر کے ماحول کو بھی دینی بنائیں گے، اور ضرور کرنی ہے. تو کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
دینی زندگی پر آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا نسخہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس چھوٹے سے نسخے کی طرف جاتے ہیں۔ کیا وظیفہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جو ہے دینی زندگی پر آ جائیں؟ فرمایا الموت واعظ، موت سراسر نصیحت ہے کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں بلکہ آگے جانا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں پہلے بیٹا جائے گا یا باپ جائے گا، پہلے چھوٹا جائے گا کہ بڑا جائے گا، باپ بیٹے کے جنازے کو اٹھائے گا یا بیٹا باپ کے جنازے کو اٹھائے گا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جنازے کو اٹھائے گا یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے جنازے کو اٹھائے گا، یہ کوئی پتہ نہیں۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ موت کو سامنے رکھ کہ ہم نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جب موت کو سامنے رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہم نیک کام کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ سوچو اس بات کو کہ جتنے جانور ہیں وہ جو پالتو ہیں ان میں سے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بکریاں چرانے والا اب بکریوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے ایک چیز کا خود معائنہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ میں گھاس پکڑتا ہے، ہاتھ میں پتے پکڑتا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز کھانے کی پکڑتا ہے، آگے آگے وہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے وہ بکریاں ہوتی ہیں، پیچھے پیچھے وہ جانور ہوتا ہے، پیچھے پیچھے وہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ وہ پالتو جانور جس کو صرف یہی شعور دیا گیا ہے کہ خوراک کھانا، غذا کیسے کھانی ہے، تو وہ جو اسے تھوڑی دیر کے لیے وہ غذا مہیا کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیسے دوڑ کر جاتا ہے، اور وہ رب جو ہماری پیدائش کی ابتدا سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہمیں غذا دیتا ہے، ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اذان کی آواز یہ نہیں کہ آپ نے سنی ہے، آپ مسجد میں آ گئے تو باقی کسی نے اذان کی آواز نہیں سنی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی اذان کی آواز سنی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس سننے والے نے رب کی اس آواز پر قدر کی، اس کی عظمت کو جانا، اس کی شان کو جانا، یہ تو رب کے گھر آ گیا، اور اس نے اس کی عظمت کو نہ جانا، اس کی شان کو نہ جانا، اس آواز پر اللہ جو کچھ اسے عطا کرنے والا ہے اس عطا کو نہ جانا۔ لہذا جس نے تو اس کی عطا کو جانا کہ اس پر اللہ بہت کچھ دے گا، دنیا کے خزانوں میں بھی اور آخرت کے خزانوں میں بھی اللہ بہت کچھ دے گا، وہ تو اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اور جس نے اس کی اس آواز پر، پکار پر سنی انسنی کر دیا، سویا رہا اور سستی کی اور کسی لحاظ سے کچھ کیا، تو وہ اب رب کی اس رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو دوستو، اصل یہ ہے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو دن بدن آگے بڑھائیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد
بات ختم کرتے ہیں. آپ کی نیند کا احساس ہے انشاءاللہ. وہ واقعہ بھی بڑا عجیب. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے. بادشاہت کے دور میں دیکھا کہ کھانا وہ کھا رہے ہیں, ایک کوا آیا اور اس نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھایا, یعنی نوالا اٹھایا چونچ میں اور اڑ گیا. انہوں نے کوے کی طرف دیکھا. کوے کی عادت یہ ہوتی ہے, آپ بڑے حضرات, بزرگ حضرات, ان کا تجربہ زیادہ ہے کہ وہ آپ کا کھانا لے گا, کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ کے کھائے گا اور پھر دوبارہ آ کر آپ کے کھانے کو چھینے گا. یہ اس کی عادت ہوتی ہے. اردو سمجھے تھوڑی سی. تو وہ بجائے واپس آنے کے وہ تھوڑا سا آگے مڑ کر گیا. انہوں نے گھوڑے کو اسی طرف ایسا رخ کیا جس طرح کوا اڑا. دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں جاتا ہے. انہوں نے گھوڑے کو ایک طرف سے کر کے جہاں اس کوے نے وہ نوالا اسی طرح اس کے منہ میں نیچی پرواز کی, پھر نیچے ہوا, نیچے ہوا, نیچے ہوا, بیٹھا. وہاں ایک آدمی رسیوں سے باندھا ہوا تھا. وہاں ایک آدمی رسیوں سے باندھا ہوا تھا. یہ تجسم پڑ گئے. اب یہ کوا کیا کرتا ہے؟ کوا یہ کرتا ہے کہ اس کے منہ کے قریب وہ نوالا کرتا ہے اور اس کو وہ نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اڑ کے واپس. یہ اس کے پاس جاتے ہیں. ہاں بھائی آپ کون ہیں؟ یہاں رسیوں میں باندھے گئے ہیں, کیسے آپ کا آنا ہوا, کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں تاجر تھا, میں نے سامان بیچا, میری جیب میں بہت زیادہ پیسے تھے. ڈاکوؤں نے مجھے پیسے گنتے ہوئے دیکھ لیے. وہ مجھے اپنے کسی ساتھ جو ان کی سواریاں تھیں, کسی ایک سواری پر باندھ کر رہا ہے کسی جگہ سے. تو اس پہاڑ کے اندر مجھے پھینک دیا, یہاں کون آئے گا. چلو کھل بھی گیا تو ہمارا پتہ بھی نہیں لگے گا کس نے انہیں باندھا ہے, یا وغیرہ بتائے گا ہمارا بات کی بات. آج میں 7واں دن ہے باندھا ہوا ہوں, اور یہی گواہ جس کوے نے آج میرے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کھانا لایا ہے نوالا, یہ میرے منہ کے قریب کرتا ہے, میں نوالا کھاتا ہوں اور بس میرے پاس تھوڑا سا کسی میں پانی تھا, وہ پانی میں پیتا ہوں معمولی سا, بس جس سے میں میری زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی ہے, ابھی زندہ ہوں. تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا وہ رب ایک بندے ہوئے شخص کو اس طرح رزق دے سکتا ہے, تو وہ رب جو رب کا بن کر رہے وہ انسان کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس سے تعلق ہم پیدا کریں. وہ ضرور ہمارے عبدالعظیم مولانا محمد نعیم کو یا اللہ زندگی میں برکتیں نصیب فرما کر اس ماحول کے اندر زیادہ سے زیادہ یا اللہ دینی اقدار کو زندہ کرنے کی, دینی
اپنی حیا کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے والد صاحب بیمار ہیں، انہیں صحت نصیب فرما. اور گھرانے میں سب کے بیمار ہیں، ان کو صحت نصیب فرما. جتنے ہمارے مجلس میں یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جن کے گھرانے میں جو بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حالات کو بہتر فرما، سب کے روزگار میں برکت نصیب فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب کو حرمین کریمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما. اسباب نہیں، بغیر اسباب کے اپنی خصوصی رحمت سے وہاں پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما. الہ العالمین جو جائز حاجات ہیں وہ اس کو پورا فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی قبروں میں دفن ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو نور کے ساتھ منور فرما. اور یا اللہ سب کے لیے وہاں کے لیے جو تیری طرف سے بخشش والے معاملے ہیں ان کو فرما کر سب کی قبول کو ہر لحاظ سے یا اللہ اپنی رحمتوں کا ٹھکانہ بنا. ہم سب سے راضی ہو جائے. آخری وقت سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد.